السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم بیت المقدس کے اندرونی اور بیرونی مناظر، مسجد اقصیٰ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معراج پر جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کی طرف بلایا جانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی، ہیکل سلیمانی کا دوبارہ تعمیر ہونا اور یہودیوں کا دیوار گریہ کے ساتھ سر لگا کر عبادت کرنا، اس کے علاوہ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ میں فرق کیا ہے، یہ سب معلومات آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کلاک ورک کو ضرور سبسکرائب کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ، جسے عربی میں جامع الاقصیٰ کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ اسے قبلی مسجد، قبلی چیپل، المصلی القبلی، المقبلی یا المعلومات کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ مسجد اس قرہ ارض پر دوسری مسجد تھی جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے 40 سال بعد اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تعمیر کیا۔ مسجد اقصیٰ کا کل رقبہ 1,44,000 مربع میٹر ہے۔ ایک وقت میں یہاں 5,000 سے زیادہ نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتا چلوں کہ بیت المقدس، مسجد الاقصیٰ اور قبۃ صحرا، یہ تینوں الگ الگ مقام ہیں۔ جو گولڈن گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ قبۃ صحرا ہے، جہاں سے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف کا سفر شروع کیا۔ اس پورے علاقے کو جہاں تک 4 دیواری موجود ہے، جس میں مسجد الاقصیٰ بھی شامل ہے، اسے بیت المقدس کہا جاتا ہے۔ مسجد الاقصیٰ قبۃ صحرا کے بالکل سامنے ہے۔ یہ بہت بڑی مسجد ہے، یہاں عورتوں اور مردوں کے لیے علیحدہ علیحدہ حصے بنائے گئے ہیں۔ فلسطین شہر دراصل یہ پورا خطہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 3,000 سال قبل کنعان کے لوگوں نے آباد کیا۔ تاریخ میں فلسطین نام کنعانی لوگوں کا رکھا ہوا ہے۔ مسجد الاقصیٰ کی زیارت بھی ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 مسجدوں کے لیے سفر کیا جائے۔ نمبر 1 مسجد الحرام، نمبر 2 مسجد نبوی اور نمبر 3 مسجد الاقصیٰ۔ قرآن کریم میں بھی مسجد الاقصیٰ کا ذکر کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی مسلمان 16 سے 17 ماہ تک مسجد الاقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے رہے ہیں۔ یہ مسجد اندر سے بہت زیادہ خوبصورت ہے۔ پرانے وقتوں کے عرب ڈیزائن اور نقش نگاری بھی موجود ہے۔ اس مسجد میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا منبر آج بھی موجود ہے، جو 1200 سال گزرنے کے بعد بھی موجود ہے۔ اس منبر کو لکڑی سے بنایا گیا تھا، جو انتہائی خوبصورت ہے۔ اگر ہم مسجد الاقصیٰ کی بیسمنٹ میں جائیں تو پرانی مسجد الاقصیٰ آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ یہ سب سے پرانا حصہ ہے۔ لوگ یہاں آ کر نماز اور نوافل ادا کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، جو گنبد آپ اکثر دیکھتے ہیں، یہ عبد المالک ابن مروان نے بنوایا تھا، جو مدینہ سعودی عربیہ میں 646 AD میں پیدا ہوئے اور 750 AD یعنی 59 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ اس وقت یہ گنبد گرے رنگ کا تھا۔ اردن کے بادشاہ شاہ حسین نے 200 کلو سونے کو اس گنبد پر چڑھایا۔ اس کے اندر وہ مبارک چٹان بھی موجود ہے جس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدم مبارک رکھ کر معراج شریف کا سفر کیا۔ اس کے احاطے میں وہ جگہ بھی موجود ہے جہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اسلام کی امامت کروائی۔ یہاں امامت کروانے کے بعد آپ قبۃ صحرا کی چٹان پر تشریف لے گئے۔ قبۃ صحرا کے اندر 3 مصلے بنے ہوئے ہیں، جن میں ایک مصلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، دوسرا مصلی حضرت داؤد علیہ السلام کا اور تیسرا مصلی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو یہ بات کلیئر کرتا چلوں کہ جب آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے، تب صرف ایک چٹان تھی جہاں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آسمانوں کا سفر شروع کیا۔ یہ بلڈنگ تب موجود نہیں تھی۔
ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر مسجد الاقصی کی تعمیر کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد مسلمان بنی اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد یہودی کہلائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بیت المقدس کو سنبھال لیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس نبوت آئی، جن کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی ذات نے نبوت عطا کی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں ہی آباد رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر دنیا میں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ رب العزت کی ذات کے حکم سے فرعون کے ظلم و ستم سے بچایا اور فلسطین کی سرزمین پر لے آئے۔ یوں بنی اسرائیل فلسطین میں آباد ہوئے۔ پھر داؤد علیہ السلام کا دور آیا، جنہوں نے دوبارہ سے مسجد الاقصی کی تعمیر کا کام شروع کیا، لیکن یہ کام مکمل نہ ہو سکا اور حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا فانی سے چل بسے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا اور مسجد الاقصی کے کام کو مکمل کیا۔ پھر جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ 587 BC میں عراق کے بادشاہ نے بیت المقدس پر حملہ کیا اور ہر طرف تباہی برپا کر دی۔ اس حملے میں لاتعداد یہودی قتل ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد ایران نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی شہر میں پیدا ہوئے۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی اسی شہر میں ہی رہا کرتی تھیں۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا، اس کے 70 سال بعد رومیوں نے مسجد الاقصی پر حملہ کیا اور کافی زیادہ نقصان کیا۔ مسلمان پہلے اس مسجد کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں اللہ رب العزت کی ذات کے حکم سے مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا گیا۔ اس کے باوجود مسلمان مسجد الاقصی کا رتبہ ویسے ہی برقرار رکھتے ہیں جو پہلے تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسجد الاقصی کو دوبارہ فتح کر لیا گیا۔ اس کے بعد عبد المالک ابن مروان کی حکومت میں قبۃ صحرا کی تعمیر کی گئی۔ 1099 میں صلیبیوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کی قتل و غارت کی۔ نور الدین زنگی کے دور میں دوبارہ عیسائیوں سے بیت المقدس حاصل کرنے کی مہم سٹارٹ ہوئی، جس کی تکمیل صلاح الدین ایوبی نے کی، اور صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کر لیا۔ سن 1918 تک بیت المقدس مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کا اس پر قبضہ ہو گیا۔ برطانیہ کے آنے کی دیر تھی کہ یہودی تیزی سے آنا شروع ہو گئے۔ پھر 1948 میں یہودیوں نے الگ ملک اسرائیل کا اعلان کر دیا۔ پھر یہودی فلسطینی مسلمانوں پر قابض ہونا شروع ہو گئے اور ظلم و ستم کا آغاز شروع کیا، اور یہ ظلم و ستم آج تک جاری و ساری ہے۔ محترم ناظرین، یہودیوں کے مطابق تابوت سکینہ بھی قبۃ صحرا کی چٹان کے نیچے موجود ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے اسی چٹان پر لے کر آئے تھے۔ یہودیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا مسیحا آئے گا اور اسی چٹان کے اوپر قربانی کرے گا۔ ہیکل سلیمانی کی دوبارہ تعمیر کی جائے گی اور ہر جانب ہمارا راج ہوگا۔ اسی وجہ سے قبۃ صحرا یہودیوں کے نزدیک بہت اہم ہے، اور مسلمانوں کے نزدیک یہ جگہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے اہم ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک بھی موجود تھے، لیکن اب موجود نہیں ہیں۔ اس پورے ایریے کے 9 گیٹ ہیں۔ سب سے خوبصورت گیٹ دمشق گیٹ ہے، جس کے چاروں اطراف میں دیواریں موجود ہیں۔ اسے پرانا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ باہر نکلتے ہی بازار شروع ہو جاتا ہے، جہاں آپ
ہر طرح کی اسلامک اور عربی ثقافت کی اشیاء خرید سکتے ہیں۔ دن ہو یا رات یہاں لوگوں کا رش رہتا ہے، لیکن موجودہ وقت میں یہ ٹوٹل ایریا اسرائیل کے کنٹرول میں ہے۔ جنگ سے پہلے لوگ انتہائی خوشحال تھے اور اپنی زندگی کا گزر بسر ایک اچھے انداز میں کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے کہ ہمارے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی حفاظت فرمائے اور بیت المقدس کو آزاد کروائے، آمین ثم آمین۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری مسجد الاقصیٰ کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ و ناصر۔